بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اہلیہ سے پانی مانگا۔ ان کی اہلیہ صحابیہ عورت تھیں۔ وہ پانی لے کر آئیں تو وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئیں۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہیں۔ پوچھا، تم کب سے کھڑی ہو؟ ان صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب سے آپ نے پانی مانگا تھا۔ میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے آپ کی آنکھ پھر سے کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفا شعاری میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے، آج کوئی ایک عورت ایسی باوفا اور خدمت گزار تو دکھائیں۔ آج اگر خاوند پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہیں، ساری نہیں لیکن اکثر و بیشتر۔ لیکن ان عورتوں کی وفا شعاری بھی دیکھیے۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو اس صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے، تم نے خدمت کی انتہا کر دی، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا۔ صحابیہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ راضی اور خوش رہیں۔ لیکن جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو عورت نے کہا، اگر ضرور میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیں۔ میرے پیارو، جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو ان صحابی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا اور حیران رہ کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تمہارا مطالبہ ضرور پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ سے مشورہ کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گھڑے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے تو ان کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھایا اور کہا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا، اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابیہ عورت نے فرمایا، چلیں واپس گھر چلیں۔ صحابی نے کہا، اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صحابیہ کہنے لگی، نہیں، واپس چلیے۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سارا ماجرا کیا ہے۔ صحابیہ نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکلیف میں آزمایا جاتا ہے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا، اس لیے مجھے شک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان مشکوک ہے، اس لیے میں نے طلاق مانگی۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گے، اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ پیارے دوستو، مختصر یہ کہ آج تو میاں بیوی کی لڑائی زیوروں، کپڑوں، گھر اور مکان اور اخراجات پر ہوتی ہے، ایمان اور دین کی بات ہی کوئی نہیں پوچھتا۔ جبکہ حضرت رفع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کر دیں۔
مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔